كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. واہ 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 واہ. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. واہ واہ. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع مرحمت فرمایا. سبحان اللہ. اس بابرکت محفل میں آپ اور ہم حسنین کریمین کی دربار گوہر بار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. ان مقدس ہستیوں کا اور ان بابرکت ذاتوں کا ذکر نہ تو ہماری زبان اس قابل ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے. کیا بات ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو کما حق بیان کر سکیں. حق ہے. واہ واہ واہ.
کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اور بڑی شان اور شوقت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کئی آیات مقدسہ ہیں جس میں اہل بیت اطہار کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، اور احادیث کی تو کوئی کمی ہی نہیں۔ آپ ذرا سا اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ پاک گھرانہ ہے اور مقدس خاندان ہے جسے ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس خاندان کی پاکی کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری آیات مقدسہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے اور آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ جی اب یہ سارا گھرانہ پاک ہے اور پاک فرمایا ہے رب نے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی سب پاک ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عموماً ہم لوگ اپنے معاشرے میں بھی ان الفاظ کو بولتے ہیں، جی نبی پاک، بے شک، سبحان اللہ، دین پاک، قرآن پاک، ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک، واہ واہ، سبحان اللہ، غوث پاک، ہائے ہائے، خواجہ پاک، سبحان اللہ، اہل بیت پاک۔ ہائے ہائے، واہ واہ، تو یہ سارے پاک ہیں، جی اور ان سارے پاکوں کو ماننے والا جو ہے اسے بھی ہر حال میں رہنا چاہیے پاک۔ ہائے ہائے، واہ، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ اس لیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں ان پاک ہستیوں کی محفل سجتی ہے جی تو فرش بھی پاک، اسٹیج بھی پاک، جی، اور جو عقیدت میں آ کر بیٹھتے ہیں مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ بھی پاک۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر یہ کرم بالا کرم ہے ہائے ہائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری ہستیوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں سے ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، جی یہ رب کا بڑا کرم ہے۔ بے شک، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے بعض سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کچھ سے محبت رکھتے ہیں کچھ سے نہیں رکھتے، جی لیکن اہل سنت و جماعت کا بیڑا ہے پار۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اہل سنت کا بیڑا ہے پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جی تو یہ خاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ کی ذات پاک سے جس چیز کی نسبت ہو گئی، ایمان والا ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھوں کہ دنیا میں ملک تو بہت ہیں ہائے ہائے، اور ایک سے ایک شاندار ملک ہیں، بڑے ہریالی والے، باغات والے، زبردست مال والے، دنیاوی اعتبار سے ان ممالک میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان ملکوں سے کوئی محبت نہیں۔ ہائے ہائے، عرب کا نام لو تو چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ عرب میں پہاڑ ہیں، ہائے ہائے، ریگستان ہے، پانی کی قلت تھی، باوجود اس کے عرب سے محبت کیوں ہے؟ تو جواب یہی آئیں گے کہ نسبت ہے آقا کی ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ملک عرب سے ہمیں محبت ہے، اور ہر ایمان والے کو ہے اور ہونی بھی چاہیے۔
کیونکہ وہ ملک مصطفیٰ کا ملک ہے. شہر بہت ہیں لیکن ہمیں کسی شہر سے اتنی محبت نہیں جتنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے. ہائے ہائے سبحان اللہ. بھائی کیوں؟ بڑے بڑے شہر موجود ہیں جی اور جن کی بڑائی بھی کیا ہے، ضرب المثل ہے. ہائے ہائے. اور ایسے بھی شہر ہیں کہ دنیا والے ان شہروں کو کہتے ہیں عروس البلاد، اور یہ عروس البلاد ہمارے ہند میں ہے. کیا بات ہے. بلد مانا شہر اور عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن. واہ واہ واہ. اور یہ نام دیا گیا ہے آپ کی اس ممبئی کو، یہ عروس البلاد ہے. کیا بات ہے. بھائی چاہے عروس البلاد ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس سے محبت تو ہمیں نہیں ہے، کوئی محبت نہیں. اور نام لو مکہ المکرمہ کا، ہائے ہائے. واہ واہ واہ. مدینہ منورہ کا، سبحان اللہ. تو نام لیتے ہی ہر مومن کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش انہیں دیکھوں. ہائے ہائے. اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگتا ہے کہ مولا دکھا دے خدایا وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عروس البلاد پہ نہیں، مدینے پہ برستی ہے. ہائے ہائے ہائے. مکہ المکرمہ میں تجلیات اور انوار کی برسات. واہ واہ واہ. اور ان شہروں سے محبت اس لیے ہے کہ نبی کے شہر ہیں. واہ 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 واہ. آل اولاد تو سب کی ہے لیکن کسی اور کی اولاد سے محبت نہیں ہے، کیا نہ بات آل ہے. سے محبت ہے. اگر ہوگی تھوڑی بہت تو اپنی آل سے، جی اپنی اولاد سے، جو انسان کی ایک فطرت ہے. لیکن باقی کسی کی آل سے، کسی کی اولاد سے محبت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اور جہاں آئی بات آل نبی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صرف اہل بیت اطہار کا نام سن کر کے اور آنکھیں ساون اور بھادو کی طرف برسنے لگ جاتی ہیں. جی تو آخر اس آل اور اس اہل بیت میں ہے کیا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نسبت ہے نبی کی. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو ہم تو الحمدللہ انہی نسبتوں کے غلام ہیں. کیا بات ہے. اور بزرگوں نے تو انسان ہے، اس گلی کوچے میں پھرنے والے کتوں کی بھی تعظیم کی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ اور واہ. ان کے بھی قدم چومے ہیں کیونکہ نبی کی گلی کا کتا ہے. ہائے ہائے. اور تعظیم تو اپنی جگہ پہ بہت پائے کے بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو شہر مدینہ کا کتا کہلاتے ہیں جی اور اس پر فخر کرتے ہیں جی. کہ اگر انسان نہ ہو کر کے مدینے کا کتا ہوتا تو اس پہ مجھے فخر ہوتا. ہائے ہائے ہائے. تو الحمدللہ ہم نسبت کے غلام ہیں جی اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے آمین. اور اس غلامی کو بھی سلامت رکھے. یہ محفل پاک جو آج منعقد کی گئی ہے، اتنا زبردست نام دیا گیا ہے، ہائے ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یعنی یہ ان ہستیوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج زبردست مجمع ہوگا. کیا بات ہے. حق ہے. جی جی. نام کے حساب سے. واہ نام کے حساب سے جی. میرا خیال آج یہی تھا کہ غلام ہیں. ہائے ہائے. واہ واہ. باقی محفل میں آئیں یا نہ آئیں لیکن امام حسین کی محفل میں آئیں گے، جی امام حسن کی محفل میں آئیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. جی جی اہل بیت اطہار کے ذکر کی محفل میں آئیں گے. جی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ اجمالی طور پہ فرمایا اہل بیتی امان لأہل الارض. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ احسان نہیں تو اور کیا. میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت جو ہیں یہ ساری زمین والوں کے لیے امن اور سکون کا ذریعہ اور سبب ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کی روشنی میں اس پرفتن دور میں بھی اگر کہیں امن ہے، کہیں سکون ہے، چین ہے، اور اگر کہیں سلامتی ہے تو یہ صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا. واہ واہ. سبحان اللہ. اگر صرف اس حدیث پاک کی روشنی میں عرض کیا جائے
جی تو یہ حدیث تو بڑی جامع ہے. میرے اور آپ کے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اہل بیت ایمان والوں کے لیے امن ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا ایمان والوں میں بھی کچھ صرف دعوے دار ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. اوہ حقیقت میں سب ایمان والے نہیں ہیں. اللہ اللہ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پھر ایمان والے ہیں کون، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں آہا اور سارے عمر بھر دین کے کام کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سب ایمان والے نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر پتہ کیسے چلے کہ ایمان والا ہے کون؟ کون؟ واہ 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 واہ. یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ صرف دعویٰ کرنے والے سب ایمان والے ہیں یا نہیں، تو میں عرض کر دوں سب ایمان والے نہیں ہیں. اوہ بالکل حدیث پاک اور قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ عرض کر رہا ہوں. جی عطا واہ. دعویٰ بھلے لاکھ کریں، آہا چاہے عرب میں رہیں یا عجم میں، کیا بات ہے، بہت اچھے. جی اور چاہے وقت کے شیخ ہوں یا زبردست علم کے سمندر ہوں، واہ 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 واہ. ایمان والے صرف وہی ہیں میرے اور آپ کے آقا کے فرمان کی روشنی میں. جی حضور نے فرمایا جس کے دل میں حسنین کی محبت ہوگی وہی ایمان والا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حسنین کریمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا. اس کو آہا اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی علامت ہے. علامت ہے. واہ واہ واہ. اگر یہ سچی محبت ہے تو سمجھ لو ایمان والا ہے، اور اگر نہیں ہے تو بے ایمان ہے. آہا وہ بھلے دعویٰ کرے لیکن رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے اس پر دلیل مانگیں تو میں یہ کہوں گا جی کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حق ہے. یہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا کی آل سے محبت رکھنا ایمان والے پہ فرض ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب بھی اگر کسی پڑھے لکھے کو سمجھ میں نہ آئے تو امام شافعی کا قول پڑھ لے. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. یہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو فرض کے طور پہ آسمان سے اتارا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب جب فرض ہے تو جو فرض کو فرض نہ مانے مومن رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، بہت جب اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مومن پہ فرض کر دیا. اور ایک بات عرض کرتا چلوں ابتدا میں، بے شک. عطا عطا. دنیا میں کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں رب کا پیارا ہو جاؤں. کیا بات ہے. نہیں ملے گا. جی یہ جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں دائرہ دین میں رہ کر، جی اور یہ جتنے بھی امور ہیں جن کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے، پھر چاہے اسے ریاضت کہیں، بندگی کہیں، مجاہدہ کہیں، اور جو جہاں یہ سب کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد اور مطلوب یہی ہے کہ اللہ کا پیارا ہو جاؤ. پیارا ہو جاؤ. واہ واہ. باقی کوئی مقصود نہیں. اس سے ولی الگ ہیں کیونکہ ولیوں کا مقصود رب کی ذات ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ نہ دوزخ کے ڈر سے اور نہ جنت کی چاہت میں. وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف رب کے لیے. اور جو ایمان والے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں. یہی تو مقصد ہے نا سب کا. ہم بھی کر رہے ہیں. اور اگر اس پر بھی کوئی سوال کرے کہ پیارے ہو گئے تو ہوگا کیا، یعنی اگر ہم اللہ کے پیارے ہو گئے تو ہوگا کیا، تو جواب بالکل آسان ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کا پیارا ہے. واہ 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 واہ. اور یہ سب پیارے اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ پیارے بنے جنت میں چلے جائیں. بس یہی ہے مقصد، جنت میں جانا. جی مقصد یہی ہے جنت میں جانا. اچھا، جنت بنائی رب نے جی اور بسائیں گے مصطفیٰ. مصطفیٰ. واہ واہ واہ. اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ خالق ہر شے خدا است، واہ واہ واہ. وہ مالک ہر شے مصطفیٰ. مصطفیٰ است. واہ واہ. ہر چیز کا خالق خدا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے تبارک و تعالی.
جی اور ہر چیز کے مالک مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ ہے. واہ واہ واہ. جانا چاہتے ہیں جنت میں اور چاہتے ہیں پیارے ہو کے جنت میں چلے جائیں. جی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جنت میں بادشاہی کس کی؟ بھئی جنت کے مالک مصطفیٰ ہیں، جنت کی بادشاہی کس کی؟ بہت. اب یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جنتیں کتنی جی اور جنت کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اور ایک مومن کو جنت کتنی ملے گی. یہ عقل جو ہے نا چھوٹی سی ہے، اس میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی. جی اس لیے ممکن ہے کہ کوئی اس میں پھنس کے رہ جائے. جی جی جنت جو ہے نا، جنت اس کے بارے میں ایک قول عرض کرتا چلو، ارض السماوات والارض. یہ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو رب نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے اس کی بہاریں نہیں، اس کی صرف لمبائی چوڑائی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا لو تو یہ تو صرف جنت کی چوڑائی بنے گی، لمبائی رب جانے گا. یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا یہاں کوئی ذکر نہیں. اور جس جنت کی چوڑائی اتنی ہو، السماوات والارض، یعنی ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا لو، اور یہ سب مل کر کے جنت کی چوڑائی. اب جنت کا ذکر تو آپ سنتے ہی ہوں گے، اور اگر نہ سنا ہو تو ذرا سنا دوں. اور وہ صرف اس لیے سنا دوں کہ ہم سب جنت کی متمنی ہیں، اور انشاءاللہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے، گناہ گار ہے تو سزا بھگت کے جائے گا، جی جی اور کسی کی سفارش سے جائے گا. ہائے 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 ہائے. پھر میرے آقا شفیع ہیں، واہ واہ. شفاعت کیا بات ہے. واہ. اور خود میرے آقا نے فرمایا شفاعتی للکبائر من اہل امت، یعنی جو کبیرہ گناہ کرنے والے میں ان کی بھی شفاعت کروں گا. کتنا بڑا کرم ہے. تو شفاعت سے جائیں گے، سزا بھگت کے جائیں گے. میں جنت کی یعنی بڑائی کی بات کر رہا ہوں بڑے اختصار سے. جی جی جی. یہ بات آئی ہے تو عرض کرتا چلو. سبحان اللہ. آخری میں آخری جو ایمان والا، ذرہ بھر ایمان والا نکلے گا دوزخ سے، بس یہ آخری ہوگا. اس کے بعد کوئی بھی ایمان والا دوزخ میں نہیں، یہ آخری ہے. اور اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، بڑی یعنی ایمان افروز حدیث ہے. یعنی سارے نکال دیے گئے شفاعت سے، رب کی رحمت سے، اور ذرہ بھر ایمان تھا تو اس ایمان کے صدقے میں سزائیں بھگتی، دوزخ میں رہے اور رب نے نکال دیا حضور کے صدقے میں. یہ ایمان ہے. ایمان بڑی زبردست چیز ہے. جو سب سے آخر میں نکلے گا اس کا حال بیان کیا ہے. وہ آدمی ایمان والا جو سب کے آخر میں نکلے گا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوزخ میں رہے گا اور باہر ایک درخت نظر آئے گا، زبردست درخت سایہ دار. وہ عرض کرے گا مولا اس دوزخ سے نکال کے اور اس درخت کے سائے میں پہنچا دے، تو میں سمجھوں گا کہ جنت میں پہنچ گیا. اب اس نے دعا مانگی، رب نے فرمایا کہ یہ تو میں تجھے دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر سوال مت کرنا. اور یہ کہے گا مولا بس اتنا کرم کر دے تو پھر سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اسے حضور کے صدقے میں دوزخ سے نکال کے درخت کے سائے میں پہنچا دے گا. اب یہ آخری مومن، اللہ اکبر، آخری کرم تو دیکھیں. اب یہ اس درخت کے سائے میں گیا، سکون ملا، راحت ملی، آگ سے نکلا اور درخت کا سایہ ملا، تو ایک حساب سے تو گیا اسے جنت ہی مل گئی. لیکن بندہ ہے صاحب، بندہ وہاں رب سے اس نے وعدہ کیا تھا نہیں مانگوں گا. اس درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے پھر ایک اس سے بھی اچھا درخت نظر آیا، تو دل میں خیال پیدا ہوا مانگ تو لوں. مانگنے میں حرج ہی کیا، اور مانگنا بھی چاہیے. جی جی جی. ملے نہ ملے یہ بات کی بات ہے، مومن کی شان مانگتا ہی رہے. اور جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس پہ رب اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے.
حد تو یہ ہے کہ ساری عبادتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے پہ راضی ہوتا ہے، اور راضی اس لیے ہوتا ہے کہ رب جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے سوا کوئی در ہے نہیں کہ جہاں جا کے مانگے، اس لیے مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس دعا کو مخل عبادت کہا گیا، الدعا مخل عبادت، یعنی عبادتیں یہ جو اوپر کا چھلکا ہے اور اندر مغز جو ہے نا وہ دعا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں ہر عبادت کے بعد دعا ہے، اور آج کل کچھ لوگ دعا مانگتے ہی نہیں۔ بتائیے ان کا اس حدیث پہ کوئی عمل ہے یا حدیث کو سمجھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اور ہم ہیں الحمدللہ دعا پر دعا، دعائے ثانی، دعائے اول، اور اس میں بھی کچھ لوگ نکل جائیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا کیوں نہ مانگی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے حکم پر گھر تعمیر کیا تھا، اور وہ گھر اللہ کا گھر تھا، بن کر کے تیار ہوا تو انہوں نے اس وقت بھی دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا، اے مولا حکم تیرا تھا، بنایا ہم نے ہے لیکن قبول فرما۔ تو کیا وہ گھر بنانا قبول نہیں تھا؟ قبول تھا، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تو امتی کو تو چاہیے کہ وہ ہر حال میں دعا مانگتا رہے، اور دعا مانگنے والا کبھی اس دنیا میں ناکامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے بات بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے تو کیا مطلب بڑھ جاتی ہے؟ اب میں اگر اسی دعا والے مسئلے پہ چلتا رہوں تو باقی سب رہے گا ایسے ہی۔ حالانکہ یہ ہے بہت بڑی چیز، زبردست چیز، زبردست۔ اللہ اکبر۔ اور رب کو راضی کرنے کا جہاں دیگر طریقے ہیں وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے، مانگیں مانگیں، اور پھر وہ یہ یقین رکھ کر کے مانگیں، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، اور من مرادی پائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، اور من مرادے یعنی پائیں گے۔ کیوں پائیں گے؟ اس لیے کہ یہ دربار وہ ہے کہ یہاں پر نہ تو مطلب اگر مگر کا معاملہ ہے، اور نہ یہاں لا ہے۔ یہاں مانگنے والا کبھی محروم لوٹتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اس نے دوسرا درخت دیکھا، جی دوسرا درخت، اور صبر کیا، بہت صبر کیا، لیکن وہ دوسرا درخت اتنا یعنی بہترین تھا کہ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا یہ جو سامنے درخت دیکھ رہا اس کے پاس پہنچا دے تو بڑی مہربانی، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے وہ پہلی بار تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس درخت کے پاس پہنچا، نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اب یہ بندے نے مانگ تو لیا، رب نے فرمایا تو نے کہا تھا اور میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ نہیں مانگے گا، اور تو پھر مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تیری دعا قبول ہے، وہ دوسرے درخت کے پاس پہنچا دیتا، اب مت مانگنا، اللہ اکبر، اللہ اب مت مانگنا۔ جی۔ اس نے کہا اب نہیں مانگوں گا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نظر آیا، ہائے ہائے اللہ، بالکل جنت کے دروازے پہ۔ دیکھتا رہا، پھر امید نے کروٹ بدلی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ رب سے بندہ امید نہ رکھے تو کس سے رکھے؟ ہائے ہائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بندہ تو چاہے جس حال میں ہے اپنی حال کو مت دیکھ، رب کی رحمت کو دیکھ۔ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھ دنیا والے تجھے مایوس کریں لیکن تجھے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو مومن ہے وہ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ خود رب نے فرمایا لا تقنطوا، مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ تو جو رب خود فرما رہا ہے نا امید مت ہونا، تو ظاہر بات ہے امید بر آئے گی تب نا۔ جی بے شک، لیکن کبھی بھی نا امید رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو دروازے پہ جب دیکھا تو پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، ہائے ہائے اللہ،
اللہ اس نے کہا مولا اب وہاں پہنچا دیں پھر نہیں مانگوں گا. کیا بات ہے. دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ بھی عجیب ہیں صاحب. عجیب ہے. واہ واہ. عجیب ہیں. جی جی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ اب مت مانگنا, ہائے ہائے. اب مت مانگنا, تیری دعا قبول ہے. اس درخت کے اب جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا. جی. دروازے پہ پہنچا تو جنت کی خوشبو, اللہ اکبر. جنت کی ہوائیں, ہائے ہائے ہائے. جنتیوں کی آوازیں. جی جی. اللہ اکبر. اب یہ دروازے پہ ہے اور اندر کا معاملہ دیکھ کے اندر ہی اندر بے قرار کی 3 بار آج توڑا. اور اب یہ جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آ رہی, کروں کیا؟ اللہ. لیکن پھر امید نے ڈھارس بندھائی. کیا بات ہے. اور اس نے پھر ہاتھ اٹھائے, کہا مولا ذرا جنت کے اندر بھیج دے, دروازے کے اندر. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ. تو تیری بڑی مہربانی. سبحان اللہ. یہاں پہ جو میرے آقا نے حدیث بیان فرمائی اور جو انداز بیان فرمایا اس پہ ایمان والے جھوم جاتے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہنسنے سے پاک ہے. کیا بات ہے. کیا بات اس ہے. بندے کے اس حال پہ گویا کہ رب نے یعنی مسکرایا یا ہنس پڑا. اللہ. اور اس سے مراد ہنسنا نہیں بلکہ راضی ہونا ہے. جی 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 جی. فرمائے گا یہ عجیب بندہ ہے, یہ بار بار عہد کرتا ہے پھر توڑتا ہے, اور اب کہہ رہا ہے کہ جنت کے دروازے پہ اندر بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے جتنی دنیا ہے نا دنیا, اتنی جنت دے رہا ہوں, اب مت مانگنا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث ہے, حدیث. اللہ اکبر. عقل کے گھوڑے پہ سوار مت ہونا, جی جی. ورنہ یہ گھوڑا ایسے گڑھے میں گرائے گا پھر گھوڑا تو کیا باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ ہے معاملہ ایمان کا, اور بے شک حق ہے, حق ہے. اس گناہگار آدمی کو اتنی بڑی جنت ملی ہے تو پھر امام حسن کو کتنی بڑی جنت ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت امام حسنین کریمین. سبحان اللہ سبحان. ہے کوئی جو صدیق اکبر کی جنت کا اندازہ لگا سکے؟ ہائے ہائے. بہت فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, جی. معین الدین, ہائے ہائے. یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو جو رب جنتیں عطا فرمائے گا. اس لیے تو کہا گیا کہ جنت وہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, اور نہ کسی کے دل پہ کبھی اس کا خیال گزرا. ہائے ہائے ہائے. وہ ہے جنت. بے شک بے شک. اس لیے تو جنہوں نے سمجھا تھا نا انہوں نے سونا ہی چھوڑ دیا. سونا ہی چھوڑ دیا. کیا بات ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اس برباد کرنے والے سونے میں رکھا ہی کیا ہے, ہائے ہائے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنت, اور یہاں صرف نام سنا ہے. اور واقعی اگر جنت کی حقیقت معلوم ہو اور پھر جو رب کرم فرمائے گا اس کا علم ہو تو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بے نمازی نظر ہی نہیں آئے گا. بہت اچھے بہت اچھے. حق نظر ہے. نہیں آئے گا. جی جی جی. اور اگر اسے یہ پتا چلے کہ یہ کام کرنے سے جنت میں اونچے درجے ملتے ہیں, ہائے ہائے. واہ 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 واہ. تو یہاں جیسے کمپٹیشن چل رہا ہے, ہائے ہائے. کیا بات. بزرگوں نے واقعی ایسے ہی کیا ہے کہ اس نے اتنے درجے حاصل کر لیے تو میں وہ کام کروں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. کیا بات ہے. اور یہ ہوتا تھا صاحب, ہوتا تھا. جی. لیکن چونکہ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اس ساری چیزوں کو عقل پہ ناپا جاتا ہے, اور عقل سے یہ بات اسی لیے تو ابھی تک جہاں ہیں وہیں پڑے. واہ واہ واہ. ورنہ حقیقت میں مومن بندہ تو ہے اس لیے کہ وہاں پہ درجے حاصل کرے, کہیں سر جھکانا نہ پڑ جائے. ایک سے ایک اونچے سے اونچا درجہ, اور وہ درجے ملتے ہیں کس سے؟ اور درجے ملتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے. یہ ساری شریعت کے احکام ہیں ہی اس لیے کہ بندہ جنتی بنے, جنت میں اعلیٰ مقام ملے, کیونکہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے, یہاں تو چند دن رہنا ہے. بے شک. پھر بات بڑھ گئی. جی جی. بڑھ گئی نا, بہت بڑھ گئی. کوئی حرج نہیں, بڑھ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, بڑھتی رہے. میں ایک سوال کر رہا تھا, مجھے اس کا جواب دینا ہے. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پیارا بنوں, اور پیارا بنوں گا تو جاؤں گا جنت میں. پیارا بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور جو پیارا ہوتا ہے نا وہ محبوب,
کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہ بات بھی قابل غور ہے. ایک ہے محب اور ایک محبوب. تو جو پیارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محبوب. محبوب بے شک. اور جو اس کو چاہتا ہے وہ ہے محب. دونوں میں بڑا فرق ہے محب اور محبوب. محب اور محبوب. ہائے ہائے. جنت میں جائے گا وہ جو ہو محبوب. محبوب. واہ 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 واہ. پیارا. اب میں جو حدیث پاک عرض کرنے جا رہا ہوں مجھے یہ یقین تو کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں خطا بھی کر بیٹھوں، لیکن میں یقین کر سکتا ہوں کہ آپ اس سے واقف ہوں گے، اس حدیث سے واقف ہوں گے، اور اگر نہ ہو تو آج سماعت فرما لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. اور وہ حدیث پاک یہ ہے، احب اللہ، یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے. ہائے ہائے. احب اللہ، ہائے ہائے. اور اس کا معنی ہے اللہ نے محبوب بنا لیا. واہ واہ واہ. اللہ نے محبوب بنا لیا. اب اس کے آگے کس کو؟ اللہ نے تو محبوب بنا لیا لیکن کس کو؟ اس کو. ہائے ہائے ہائے. اب اس کا جواب کون دے؟ کیا بات. جواب بھی وہی ذات دے سکتی ہے جس نے یہ مژدہ سنایا، ہائے ہائے. باقی تو کوئی نہیں دے سکتا. کیا بات. اور یہ حدیث ہے تو فرمان مصطفیٰ ہے. بے شک بے میرے شک. آقا نے فرمایا اللہ نے اسے محبوب بنا لیا. بنا لیا. واہ 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 واہ. اب یا رسول اللہ کس کو؟ ہائے ہائے. سنیں، بڑے غور سے سنیں، سبحان اللہ. اور اگر کسی کو کوئی شک ہو تو آگے کتاب میں خود نظر سے دیکھیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. احب اللہ، اللہ نے محبوب بنا لیا. جی. یا رسول اللہ آقا ذرا یہ تو بتائیں کس کو؟ تو کس کو کہ جواب میں نمازی نہیں، حاجی نہیں. کیا بات ہے. حالانکہ سب پیارے اگر ایمان والے ہیں. ایمان والے بے شک. مجاہد نہیں، نہیں سخی نہیں، واہ واہ واہ. ریاضت مجاہد بندگی والا یہاں پہ وہ بھی نہیں. تو پھر ہے کون جس کو اللہ نے محبوب بنا لیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا احب اللہ، اللہ نے محبوب بنا لیا. جواب سنیں، فرمایا من احب حسینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. جس نے بھی امام حسین سے محبت کی اللہ نے اس محبت کرنے والے کو محبوب بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسنین کریمین، اہل بیت مصطفیٰ کا دامن. سبحان اللہ سبحان. صرف دو ہی جملے ہیں، ہر آدمی یاد بھی کر سکتا ہے. احب اللہ من احب حسین. کیا بات ہے. جس نے حسین سے محبت کی اس محبت کرنے والے کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ محبوب بنا لیا. جی. اور اسی مضمون کی ایک حدیث اور بھی ہے. جی جی جی. بالکل اسی مضمون کی ہے. اور یہ دوسری حدیث جو ہے نا اس پہلی حدیث سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ اسے زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جی. فرمایا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. اب بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ عرض کروں تو پھر یہ بات 10-15 منٹ اور بڑھے گی کیونکہ معاملہ یا محبت کا ہے، محبت کا ہے یا نہیں. اور اگر دو جملوں میں آپ سے پوچھوں تو آپ نہ بتائیں پھر بھی جانتے سب ہیں. ایمان نام ہے محبت رسول کا. سبحان اللہ. ایمان نام ہے محبت رسول کا. یعنی اگر رسول کی ذات سے محبت ہے تو ایمان ہے، واہ. اور اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں. اب رسول کی ذات سے محبت یہی ایمان ہے. تو میرے آقا تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے تو محبت میں سچا وہی ہے جو میرے نواسوں سے محبت کرے. تو گویا کہ ایمان کی علامت جو میں نے عرض کیا تھا اس پر دلیل یہی حدیث ہے. ایمان نام محبت رسول کا ہے اور خود رسول فرما رہے ہیں کہ من احبہما فقد احبنی.
جس شخص نے ان دو سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. واہ 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 واہ. شرط اور مشروط ہے یا نہیں؟ جی. آپ نے فرمایا میری محبت کا نام ایمان ہے، لیکن جس نے میرے ان شہزادوں سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے، اور اگر ان سے محبت نہیں تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے بھی محبت نہیں، اور جب محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور محبت ہے تو ایمان ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا. جی 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 بہت آگے اچھے. معاملہ بدل گیا. جی جی عطا سبحان اللہ. آگے معاملہ بدل گیا. بہت اچھے بہت اچھے. میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، ہائے ہائے ہائے. یعنی میرے ان دو بیٹوں کو، حسنین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، جی 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 بے شک. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور آیت سے بھی ثابت ہے، حق ہے. قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس مضمون کی حدیثیں بھی بہت ہیں. اور ایک حدیث وہ ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا نسب اس کی پشت سے چلا، لیکن فرمایا میرا نسب علی کی پشت اور فاطمہ کے پیٹ سے چلے گا. ہائے ہائے سبحان اللہ. اس لیے دونوں شہزادوں کو کہا جاتا ہے ابن رسول اللہ. اور خود میرے آقا نے منبر پہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا ہما ابنا یا و ابنا ابنتی. ہائے ہائے. واہ واہ. فرمایا حسنین کو صرف نواسائی مت سمجھنا. سمجھنا. واہ واہ واہ. فرمایا میں ختم المرسلین ہوں اور میں نبیوں کا سردار ہوں، میں نبیوں کا نبی ہوں، اور یہ دونوں شہزادے میرے بیٹے بھی ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، گویا نواسے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا کی اولاد اگر چلی ہے تو حسنین سے چلی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ. آپ نے فرمایا یہ دونوں یعنی حسنین کریمین، امامین، سیدین، شہیدین، طیبین، طاہرین. ہائے ہائے کیا بات ہے. بہت اچھے. القاب تو اتنے ہیں کہ کتاب بن جائے. جی 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 جی. القاب بھی ایسے ایسے ہیں کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریحان یہ من الدنیا، ریحان یہ من الآخرت، صبت النبی. کیا بات ہے حضرت. بہت اچھے. سنتے تو ہیں لیکن کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ مراد تو تب چلے جب ایک ایک پر ایک تقریر کی جائے. جی جی جی. کوئی معمولی ذاتیں ہیں جس کو آپ سوچیں کہ بھئی آسان ہے، نہیں، سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. سمجھنا مشکل ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں ایک بند پڑھتا ہوں، ذرا چاروں کے انداز سے بتا دیں کہ سمجھے آئیں. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. ہائے ہائے. اللہ اللہ. ساری شانیں آ گئی حسنین کی. واہ 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 واہ. لیکن کوئی سمجھنے والا ہو تب نہ. تب نہ. واہ واہ. اب یہاں موجود معلوم نہیں ہے تو معدوم کون سمجھے؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک حصے سے حسن بنا اور ایک حصے سے حسین بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسنین کریمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. لاجواب لاجواب. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک سے حسن بنا اور ایک سے حسین. الحسن کان اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدر الى الراس والحسین ما اسفل من ذلك. کیا بات ہے حضرت. بہت اچھے. امام حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھے سینے سے سر تک، اور امام حسین مشابہ تھے سینے سے پیر تک. اور اس پر حدیثیں موجود ہیں. احادیث کریمہ میں صحابہ میں یہ باتیں ہوتی تھی. اللہ اللہ. جب کوئی صحابی کسی دوسرے سے کہتا کہ آج مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، اللہ. بعد میں آنے والے جی جی. صحابہ کے بعد تابعین اور جنہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا تھا، صحابہ کے بعد تابعین ہیں،
اب ادھر صحابہ ہیں اور اب دور آیا تابعین کا، اور تابعین میں سے اگر کسی نے کہا کہ میں نے حضور کا دیدار کیا ہے، حالانکہ اس آنکھ سے اس نے دیکھا نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیدار کیا ہے، تو صحابہ پوچھتے دیدار کیا ہے تو بتا تھے کیسے؟ اللہ اللہ اللہ، اگر تو نے دیدار کیا ہے تو بتا مصطفیٰ تھے کیسے؟ تو وہ جھوم کر کے کہہ دیتا امام حسن جیسے۔ کیا بات ہے، وہ کہتا میں نے حضور کو دیکھا ہے، اور صحابہ پوچھتے حضور کیسے تھے تو وہ کہتے امام حسن جیسے۔ اللہ اس لیے کہ امام حسن حضور کے بالکل مشابہ تھے، بالکل مشابہ تھے، اور یہ دو تصویریں تھیں جو میں نے ابھی بند پڑھا، اس کا میں نے ایک لفظ بھی جو ہے نا اس پہ تشریح نہیں کیے، صرف میں نے کہا تھا میں بند پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کے چہروں پہ تاثرات کیا آتے ہیں، اور تو یہاں تاثر کا سمجھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بھی بھائی چہرہ ایک کتاب ہے، انسان کا چہرہ بھی ایک کتاب ہے، اور کتاب کو جیسے ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ویسے چہرہ بھی ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ واہ 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 واہ، اور کچھ لوگ جیسے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں ویسے کچھ لوگ چہرے پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے، زبردست دھوکے میں پڑ گئے، جی کیونکہ کتاب تو پڑھی لیکن سمجھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے، واہ واہ واہ، لکھا کچھ تھا سمجھ گئے کچھ، جی جی، اس لیے چہرے کو بھی پڑھیں تو ذرا پہلے اس کا بھی تجربہ حاصل کر لیں، اللہ اللہ اللہ، تجربہ حاصل کر لیں، پھر چہروں کو پڑھ کر کے نتیجے پہ پہنچیں گے، نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے وہ بند تو پڑھ دیا، اس کی میں نے تشریح نہ کی اور نہ کرنی ہے۔ امام حسن جی، حضور کے مشابہ، سبحان اللہ، اور دونوں شہزادے اس لیے تو ان دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی، مظہر جمال مصطفیٰ اور مظہر کمال مصطفیٰ، یہ دونوں شہزادے میرے آقا کے جمال اور کمال کا مظہر، مظہر کہتے ہیں اس کو جہاں سے کوئی چیز ظاہر اور نمایاں ہو، دکھائی دے، وہ ہے مظہر، ایک ظاہر اور ایک مظہر، اور یہ بڑی گہری علمی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کا یہاں رکھا ہی کیا ہے، یہاں تو ہونا چاہیے کوئی واقعہ جو ابھی تک میں نے ایک بھی عرض نہیں کیا ہے، ایک واقعہ بھی اگر ایک بھی عرض کر دیتا تو سبحان اللہ، تو واقعات کا جب ہم وہاں پہنچیں گے تب نہ بیان کریں گے، ابھی تو حدیثیں بھی دو ہی پڑھی ہیں، آیتیں تو 4 لے کے آیا ہوں، کیا بات ہے، اور جو خطبے کے بعد پڑھی اس کا تو ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، اور یہ ساری آیتیں اہل بیت کی شان میں، ساری آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے تو میں نے بند پڑھا تھا، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ہم کیا کریں گے اور ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ نفوس قدسی اور یہ خاندان کتنا پاک ہے جن کی پاکی کا خود رب بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کا نام ہی آیت تطہیر ہے، یہ آیت جو ہے آیت تطہیر ہے، اور پھر میں نے جو کہا کہ یہ ابن رسول اللہ حسنین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، آیت پڑھ کے دیکھ لیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں ابنا کا لفظ آیا ہے، ابنا کہتے ہیں بیٹوں کو، اور جب حکم ہوا تھا بیٹوں کو لے کے نکلو تو کسی اور کو نہیں لیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت حسنین کو لیا تھا، اور اس آیت کی تفسیر کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں میرے بیٹے، یہ ہیں بیٹے، حق ہے حق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسنین کریمین کی شان تو بہت بلند اور بالا ہے، ہم آئے ہیں نذران عقیدت پیش کرنے، اور جہاں تک میرا خیال ہے نذران عقیدت تو پیش ہو چکا، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور شانیں تو اتنی بلند ہیں، فضیلتیں اتنی ہیں کہ بھلے ساری عمر بیان کرتے رہیں،
اللہ تعالیٰ سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اگر عقیدت ہوتی نا عقیدت کیا بات ہے, بہت یہ ذرا بھاری اشارہ بات آ ہو رہی ہے. جی جی جی, عطاؤ ضرورت اب تک جو باتیں تھیں نا وہ بڑی آسان تھی, اب بھاری بات آ رہی ہے. رہی ہے. ہم سب محب اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کیا کہیں بات گے ہے. بے شک بے ہم شک. محب اہل بیت ہیں. جی ہمارے دل میں حسنین کی محبت ہے یا نہیں؟ بے شک. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, شک. کیونکہ یہی محبت ایمان کی علامت ہے. علامت. اچھا محبت ہے تو اب اگر میں ایک لفظ بولوں محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بے شک. اب کون سمجھے؟ اب کیا کیسے سمجھائیں بھائی؟ یعنی محبت تو ہے لیکن محبت کے بھی کچھ مطالبے کچھ تقاضے ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی ہوتے ہیں, جی بالکل ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. اور ان تقاضوں میں سب سے پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے جی عطاؤ. واہ کہ ہر محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤں. رنگ جاؤ. واہ 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 واہ. اور ہر محب یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے محبوب کو تکلیف ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا محبوب ناراض ہو. ہائے 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 ہائے. اور اگر یہ دنیاوی فانی محبت بھی ہے, جی مجازی محبت بھی ہے, تو ہر چاہنے والا اپنے محبوب کو راضی رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے. جی 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 جی. چاہے قرضہ لینا پڑے, قرضہ لینا پڑے. اور قرضہ نہ ملے تو چاہے چوری کرنی پڑے, جی لیکن محبوب کو راضی کرنا ہے. اس نے یہ کہا یہ نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا, چہرے کا رنگ بدل ہو جائے گا, بولنا چالنا بند ہو جائے گا, معاملہ گڑبڑ. اب اس کو تو راضی رکھنا ہی ہے. یہ مجازی محبت ہے, یہ تقاضا ہے, یعنی محبوب کو راضی رکھنا ہی ہے. واہ 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 واہ. راضی رکھنا ہی ہے. ہم اگر محب ہیں, ہائے ہائے. امام حسین محبوب ہیں, اللہ. ہم محب ہیں, اہل بیت محبوب ہیں, کیا بات. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی کوشش یہ کریں کہ چاہے جیسے ہو انہیں راضی رکھنا ہے. واہ واہ واہ. کیا اور اگر ہمارا یہ حال ہے تو سچے ہیں, اور اگر یہ حال نہیں ہے تو پھر وہی. آپ بول دیجئے, اتنا بھی نہیں بول سکتے. جی جی بالکل بول سکتے. یعنی اگر یہ حال ہے, جی ہر حال میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں انہیں راضی رکھنا ہے. اور وہ راضی تب ہوں گے جب ہم ان کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر اور اسی طرح زندگی بسر کریں تو وہ راضی ہوں گے. اور اگر ان کا طریقہ کچھ اور تھا اور یہ دعویٰ کرنے والے کا طریقہ کچھ اور ہے تو پھر راضی کیسے ہوں گے؟ بھئی اس کو میں اور آسان کر دوں. منزل پہ پہنچنا ہے, ایک کو بنایا راہبر. ہم نہیں جانتے کہ منزل کدھر ہے, راستہ کون سا ہے. کیا بات ہے. بہت جانکار کو بنا لیا راہبر. جی. اس نے کہا بس اب تیرا کام میرے پیچھے چلنا ہے, ہائے ہائے. اب بہت تجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا, کیا بات ہے. تجھے صرف میرے قدموں کو دیکھنا ہے, جدھر میں ادھر تو. منزل پہ پہنچانا میرا کام. ہائے ہائے. اچھا ہم پیچھے چل پڑے, تھوڑی دیر جا کے ہم بیٹھ گئے, وہ جا رہا ہے. جی. ہم بیٹھ گئے, وہ جا رہا ہے. اچھا وہ جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جل بھی ہوگا. کچھ دور جا کے نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب جب وہ اوجھل ہو گیا تو اب ہمیں راہ کیسے ملے؟ اب کوئی وہاں بتانے والا بھی نہیں, راہیں بہت ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, بھٹک گئے. اللہ. بھٹک گئے. ہائے ہائے ہائے. منزل پہ تب پہنچتے جب اس کا پیچھا نہ چھوڑتے اور ہر حال میں اسی کے پیچھے چلتے. کیا بات ہے. اور اپنے کو اسی کا تابع بناتے ہائے ہائے. اور یہ کہتے کہ تو بیٹھا تو میں بھی بیٹھا, واہ واہ واہ. تو ادھر تو میں بھی ادھر, واہ واہ واہ. تو ادھر تو میں بھی ادھر, ہائے ہائے. تو نے لٹایا تو میں بھی لٹا بتا رہا رہا ہوں, ہوں. کیا بات ہے. تو نے کٹایا تو میں بھی کٹا رہا ہوں, ہائے ہائے. تو نے ایک نہیں چھوڑی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے سچی. کیا بات ہے. صحابہ کی سیرت پڑھ لیں, انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو قسم رب کی پوری زندگی من مانی نہیں کی, واہ واہ واہ. رنگے رہے اس رنگ میں, اللہ. اور اسی رنگ کا نام قرآن. جی. 12 امام کے نام تو سنے کہ نہیں سنے؟ اچھا نام نہیں سنے تو اتنا تو جانتے ہیں کہ 12 امام. بے شک.
ان کی فاتحہ بھی تو ہوتی ہے نا، جی جی اور پھر چاہے جس نظریے سے ہو، لیکن یہ مروجہ ہے اور بڑی مشہور ہستیاں ہیں، بڑی مشہور یہ 12 اماموں کی، ان میں کچھ تو ایسے تھے کہ بے ایمان ان کا چہرہ دیکھتے تو دیکھتے ہی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ایسے بھی تھے کہ وہ دیکھ کر کے کہنے والے کہتے تھے کہ جس کے بیٹے کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے باپ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت خاندان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ دربار لگا تھا امام رضا کا، ہائے ہائے، بڑا بھاری مجمع تھا، بہت بعد کی بات ہے، جی بہت بعد کی بات، حالات بدل چکے تھے جی، اور کچھ لوگ گھس آئے تھے، تو بڑا مجمع دیکھ کر کے ایک صاحب نے کہا امام سبحان اللہ، قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ، سبحان اللہ۔ تو امام نے فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں مجمع کتنا ہے، آپ کے چاہنے والے کتنے ہزاروں کی تعداد میں، آپ سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، اتنے چاہنے والے تو پہلے کسی کے نہیں، آپ کے مرید کتنے، چاہنے والے کتنے، امام تھے نا، اس لیے وہ اندر بھی جانتے تھے، باہر کو بھی جانتے تھے، اور امام حسین امام حسن آج بھی جان رہے ہیں، ہائے ہائے، واہ واہ، بے شک، کیا نہیں جان رہے؟ حق ہے، اچھا شہید زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی، اور قرآن نے فرمایا مردہ مت کہنا، زندہ ہیں، امام حسن بھی زندہ، امام حسین بھی زندہ، اور پھر دیکھنے والی بات، سننے والی بات، جب ان کے خیرات پر پلنے والے غوث قطب ابدال اوتاد بغداد میں بیٹھ کر کے اور ہند والوں کو دیکھ سکیں، کیا امام حسن امام حسین ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ ظاہر تو کیا اندر کو بھی دیکھ رہے ہیں، سچا کون ہے اور وہ کون ہے، وہ تو نام میں لوں گا ہی نہیں، کیونکہ مجھے یہاں سے بچ کے نکلنا پڑے گا، سچا، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں، وہ جانتے تھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کا باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، اس نے کہا نا آپ کے مرید بہت ہیں، غلام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا بچو اٹھو جلدی کرو، لکڑیاں جمع کرو، اللہ اللہ، دیر بھی نہیں لگی، اور یہ افسانہ نہیں، بالکل مدلل مشہور بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، اور بات سمجھ میں آ جائے تو رب ہم سب کو سچا بنا دے، سچا عاشق، سچا محب، سچا دیوانہ، حسینی رنگ میں رنگا ہوا اور حسنی رنگ میں چمکنے والا بنا دے، اور جدھر بھی نظر آئے تو دشمن بھی دیکھے تو کہے حسینی آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ ضروری ہے، جی جی جی، حق ہے، بتانے سے تو بھائی سب پہچان لیتے ہیں، میں کسی کو آگے بڑھ کے بتاؤں میرا نام یہ، باپ کا نام یہ، اس ملک کا رہنے والا، اس ذات کا رہنے والا، اتنا لکھا پڑھا، میں نے بتایا تب اس کو پتا چلا، تو اس میں کمال کیا کیا؟ کمال تو تب ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے جاننے کی کوئی شے ہے، اس کے چہرے سے، لباس سے، اس کے یعنی حرکات و سکنات سے پتا چلے یہ بھلا ہے۔ اب اس نے کہا کہ آپ بڑے امام ہیں، آپ نے کہا لکڑیاں جمع کرو، اب لکڑیاں جمع ہوئی اور بڑا جب وہ ڈھیر لگ گیا تو آپ نے پورا آگ لگاؤ، اب آگ لگا دی اور یہ آگ اتنی تیز کہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اسی سے فرمایا تو نے کہا تھا نا میرے محب بہت ہیں، تو بھی ہے ذرا چھلانگ لگا، اگر تو سچا ہے ماننے والا ہے تو میں حکم دے رہا ہوں آگ میں کود جا۔ آگ میں کودنا کوئی آسان ہے کیا؟ جان تو سب کو پیاری ہے نا، لیکن پیاری اسی کو ہے جس کو جان پیاری ہے، اور اگر کوئی جان کی بھی جان ہے تو پھر وہ اپنی جان کو اتنا پیارا نہیں سمجھے گا، اسے فکر اس جان کی ہے، یہی تو فرق ہے، کسی کو جان پیاری ہے اور کسی کو جانے جہان پیارے ہیں، جو جان پیاری رکھتے ہیں وہ جانے جان جانے، کیا بات ہے، کہاں تک ساتھ دے گی، کیا بات ہے، لیکن جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، سردی ہو یا گرمی، بخار ہو یا تندرستی ہو، بیماری ہو، ہر حال میں
فکر کی ہے تو جان کی ہے، اپنی جان کی نہیں، جی وہی کامیاب ہے۔ آپ نے فرمایا چھلانگ لگا دے، اب وہ سوچ میں پڑ گیا، چھلانگ لگا دوں گا تو جلوں گا، کیونکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے، اب کروں کیا؟ اب یہ کہہ رہا تھا حضرت آگ تو جلائے گی، آپ نے فرمایا جلانا تو آگ کا کام ہے، جلائے گی، اور تو نے کہا تھا نا ماننے والے، تو بھی تو ماننے والا ہے، میں نے حکم دیا ہے تو آگ میں چلا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ابھی بات ہو رہی تھی، سامنے سے ایک دیوانہ آ رہا تھا، امام کا دیوانہ، سچا حسینی، کیا بات ہے، سچا حسینی، نام تھا حضرت ہارون مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ آ رہے تھے اپنی دھن میں، انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا یہاں ہو گیا، آگ جل رہی ہے، مجمع بڑا ہے، امام بیچ میں بیٹھے ہیں اور مجمع بالکل ساکت اور جامد ہے، اور یہ آئے پتہ کچھ بھی نہیں تھا، اور جب بالکل آگ کے قریب پہنچے تو امام نے کہا ہارون آگ جل رہی ہے، کود جا، قسم رب کی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے یا میں جل جاؤں گا، فرمایا امام نے حکم دیا ہے جان گئی تو یہ لاکھوں جانیں دیں گے، ادھر چھلانگ لگائی اور امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، خبردار آگ جلانا مت۔ اللہ اللہ اللہ، جو ایسا حکم دیتے ہیں وہ یعنی آگ میں جانے کا حکم دیتے ہیں تو آگ کو گلزار بنانا بھی جانتے ہیں، کیا بات ہے، آپ نے حکم دیا آگ گلزار بن گئی، جیسے حضرت ابراہیم پہ بنی تھی، کچھ دیر کے بعد آگ تھم گئی، بجھ گئی راکھ، اور بیچ میں آپ مسکرا رہے تھے، سبحان لوگوں اللہ، نے کہا جلے نہیں، فرمایا جلتا کیسے، یہاں تو گلاب کے پھول کھلے تھے، ہائے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ گلاب کے پھول کھلے تھے، کیونکہ جس امام نے آگ میں جانے کا حکم دیا تھا اس کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم پانی پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم ہوا پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے، اور اس کا حکم ماننے والوں کو نہیں چلے گا۔ یہ پھر سوال آ گیا، اللہ کیا بات ہے، یعنی ہم ایسی ہستیوں کو مانتے ہیں جن کا حکم آگ میں چل رہا بے ہے، شک، اور ہم حکم نہ مانیں، کیا بات ہے حضرت، اگر وہ پتھر کو حکم دے پتھر مان لے، کیا بات ہے، واہ واہ اور واہ، اگر کسی درندے کو حکم دے تو شیر بھی مانے، ہائے ہائے کیا بات ہے، اور یہ ہیں ہم حسینی، ایک بھی نہیں مان رہے، تو اب یہاں حیرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ نہ تذکروں کی کمی ہے، نہ محفلوں کی کمی ہے، نہ ذکر کی کمی، نہ آیتوں کی کمی، نہ حدیثوں کی کمی، اللہ، اور نہ نظر کی کمی، نہ نیاز کی کمی، ہائے ہائے، نہ اسٹیج کی کمی، اور نہ کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، بھئی کوئی کمی ہے یا کوئی کمی نہیں ہے؟ جی جی بہت ساری کمی، کمی ہے جی نہیں ہے، تو داڑھی کمی 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 اسلامی لباس، روزہ، نماز، سچ، اب کتنی کمیاں گنا، اب کمی تو کہتے ہی اس کو ہے، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو سب کچھ سمجھ لیا کہ سب ہے، اور جو مومن کے پاس ہونا چاہیے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم اس کو کمی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں بہت کمی ہے، اور یہ کمی تب پوری ہوگی جب حسنین کریمین کے کردار کو اپنائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کا کردار کیا تھا معلوم ہے؟ امام حسن امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے، سواریوں کی کمی نہیں تھی، اور ان شہزادوں نے کئی بار، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سارا کا سارا گھر رائے خدا میں لٹا دیا، ایک چیز بھی نہیں، اور آدھا تو کئی بار، یہ بالکل تاریخ سے ثابت ہے، اور یہ 1000 دینار 2000 دینار یہ تو روز بٹتے تھے، روز بٹتے تھے، اس لیے تو آج تک مشہور ہے کہ سخاوت تو ہے ہی سیدوں کے گھر کی، کیا بات ہے، کہ بولتے ہیں یا نہیں؟ یہاں اگر یہ بولا جائے کہ تھی تو مناسب نہیں رہے گا، اللہ اکبر، یہ آپ نے شاید میرا لفظ نہ سنا، نہ سنے تو اچھا ہے، یعنی سخاوت تھی ہی اس گھرانے
बीवी होगी, अल्लाह करे रहे, बेशक लेकिन बेशक है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। इमाम हसन, अब आइए, अब मैं जरा आ रहा हूँ वाक़यात की तरफ। फजर हो जाए तो कुछ कहना मत। क्या बात है हजरत, क्या बात है। उसकी वजह यह है कि मुश्किल से तो आप आता है, और क्या अच्छा हो कि हम यहीं से उठ के सब मस्जिद में हाय हाय अल्लाह एक भी न अल्लाह। बचे, सारे के सारे मस्जिद में, वाह वाह वाह। और थोड़ा 5 मिनट पहले मौजिन को कहें जा अजान दे, क्योंकि मौजिन भी तो यही होगा ना कि वहाँ बैठा है, जी जी यही बात। और अगर वहाँ है तो फिर उसको उठाना पड़ेगा, जी, फिर जी। ये मुश्किल होगा मसाला। जी 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 मैं अर्ज बहुत कर रहा अच्छा। था उनका किरदार, और ये हमारे लिए मशाले राह है। हाय हाय और ये जो मोहब्बत का मुतालबा किया गया उसके पीछे मकसद यही था। आयत जो मैंने पढ़ी थी, रब ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी उम्मत मैंने तुम्हें जो दिया मैं बदला नहीं मांगता, न मुझे जरूरत है न तुम दे सकते हो, और न तुम्हारे दामन में कोई चीज है जो मेरे एहसानात का बदला बन सके। उम्मत अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे दो, और दो क्या फरमाया, मेरे कराबतदारों की मोहब्बत दो। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत क्यों मांगी, इसका जवाब अर्ज कर दूं एक जुमले में। जी जी मोहब्बत इसलिए मांगी कि कराबतदार दीन नहीं छोड़ेंगे, और जब ये मोहब्बत करेंगे तो ये भी उसी तरह दीन क्या पे बात है। चलेंगे। वाह, वाह। लिहाजा उम्मत पर मेहरबानी थी, और अपने अहल बैत पे नबी को एतमाद था कि जमाना बदले मेरी औलाद नहीं बदलेगी, और जब औलाद नहीं बदलेगी तो जो मोहब्बत करेंगे वो भी नहीं बदलेंगे। वाह, बदलेंगे। वाह, वाह। और ये मोहब्बत का हाय, हाय। तकाजा है। अब अगर झूमिए किस्मत से कोई बदल जाए तो वो जाने, और किसी में मोहब्बत न हो तो वो जाने। अल्लाह अल्लाह। वरना मुतालबे के पीछे मकसद यही था, मकसद यही था। वाह वाह वाह। बिल्कुल यही था मकसद। आपने फरमाया मेरे अहल बैत दीन पे रहेंगी, और उम्मत से कहो मोहब्बत करो, और जो मोहब्बत करेगा वो कभी भी महबूब के नक्शे कदम को नहीं छोड़ेगा। लिहाजा कयामत की सुबह तक दीन की बहारें रहेंगी, बहारें। वाह वाह। यही मकसद था कि मोहब्बत का मुतालबा किया गया, जी 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 और कोई मकसद नहीं था। जी तो मैं अर्ज कर रहा था आप चलें वाकयात की तरफ कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया। आगे। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके और आपसे इजाजत ले रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। न तो जिक्र का हक अदा होगा न हो सकता, मकसद है नजरान अकीदत, और जिन अकीदतमंद और जिन सच्चे इमाम अली मकाम और सैयदना इमाम हसन के सच्चे मुहिब्बीन ने जो ये जलसा सजाया है, अल्लाह करे उन पे ज्यादा नजर करम हो, आमीन आमीन आमीन। और मजीद तौफीक मिले कि जिक्र की महफिलें सजाते रहें, रहमतें बरसती रहें, और हम सब के काम बनते रहें। मैं एक बात हदीस पाक अर्ज कर दूं, मेरे आका ने फरमाया कि कयामत तक जो मेरे अहल बैत से अच्छा सुलूक करेगा तो मेरे आका ने फरमाया बदला कयामत में मैं दूंगा। हाय 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 ये बिल्कुल हदीस अर्ज कर दी। क्या बात है। हदीसें तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह करे हम उस पे अमल करें। मेरे आका ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ, अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब आल नबीयकुम व हुब्ब तिलावतुल कुरान। ये हदीस है। फरमाया बच्चों को पहले ही से 3 चीजें सिखाओ, एक तो नबी की मोहब्बत सिखाओ, आले नबी की मोहब्बत सिखाओ, और कुरान की मोहब्बत और तिलावत की मोहब्बत सिखाओ। क्या बात है। क्या बाप और माँ पर फर्ज है कि सबसे पहले बच्चे को ये सिखाए। वाह, अब वाह, अगर वाह। किसी को पता ही नहीं तो जो जानता है उससे जाके पूछे कि मोहब्बत सिखाऊं कैसे, कैसे। वाह वाह। मोहब्बत कैसे सिखाई जाती हाँ, हाँ। है। ऐसा नहीं कि सिखा नहीं सकते, सब सिखा, ये दुनिया भी हर काम सिखा देते हैं और ये नहीं सिखा सकते। ये क्या बात है, बहुत जज्बा अच्छे। तो होना चाहिए जी। ना, और इस हदीस पे अमल होना चाहिए। और ये अमर का सेगा अल्लिमू, हाय हाय। अमर का से गाय, और हर उम्मती को है, हर मर्द औरत को है, हर माँ बाप को है, अल्लिमू औलादकुम। हाँ हाँ। यहाँ सिर्फ मौली साहब को नहीं है, जी जी जी। उसी पे सब दे दिया जाए कि वो सिखाए, और उसको भी कहा जाए घंटे का टाइम है तू सिखा देना। अब मौली साहब एक बच्चे 75 घंटे में क्या सिखाएगा? अगर रजिस्टर में नाम पुकारे तब भी हाजिरी भी नहीं हो सकती, और फिर शिकायतें करते हैं कि मौली साहब पढ़ाते नहीं। अब पढ़ाते नहीं, पढ़ाने के लिए वक्त कितना चाहिए, और कितनों को कितने वक्त में पढ़ा सकते हैं, पढ़े हों तब पता चले न। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इतना अरसा हो गया मौली साहब को, बच्चे पढ़े नहीं। बच्चे पढ़े कैसे? टाइम 2 घंटे, बच्चे 100,
मौलवी साहब एक, और अब इसको क्या सबको हाफिज कुरान बनाना है। हर चीज के लिए वक्त चाहिए, और ये माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, और वक्त की जरूरत है। जी जी बेशक, और मैं ये यहाँ जो अल्लिमू की बात आई ना, तब अर्ज कर रहा हूँ, बेशक हक है। अल्लिमू यानी सिखाओ, सिखाओ। 3 चीजें जरूर सिखाओ, नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, और कुरान से मोहब्बत। और ये तीनों मोहब्बत अगर बचपन ही से किसी में दिल में आ गई तो इंशाअल्लाह वो आगे चल के गद्दार नहीं बनेगा, वफादार ही वफादार बनेगा। बहुत और फिर ये नक्श उसके दिल से कोई मिटा नहीं सकेगा। ये कोरा कागज है, उसमें पहला नक्श जो लिखा गया वो मोहब्बत रसूल की मोहर लगी, सुभान अल्लाह, आले नबी की मोहब्बत की मोहर लगी, और इस मोहब्बत की मोहर में रंग भर दिया कुरान की तिलावत ने। अब ये मिटने वाला नक्श नहीं, लेकिन अगर इसके बरअक्स कोई उस पे नक्श कर रहा है तो वो भी मिटेगा नहीं जी, हक है। फिर वो आखिर उम्र तक यही सताता रहेगा जी। और उसी का रोना तो आज सब रो रहे हैं, और हर जगह पे शिकायतें इसलिए कि नक्श की ऐसे जमाए कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हसनैन करीमैन की तरबियत मुस्तफा ने फरमाई थी। क्या शान थी और कितनी मोहब्बत थी मेरे आका को हसनैन करीमैन से। अगर इस मोहब्बत की झलकियां देखनी हो तो किसी हदीस पढ़ने वाले से हदीसें सुन लें कि मुस्तफा जाने रहमत को इन शहजादों से मोहब्बत कितनी थी। फातिमा तो ज़हरा के हुजरे के करीब से गुजर रहे हैं मुस्तफा, सुभान अल्लाह, अंदर से रोने की आवाज आई, मेरे आका ने सफर बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया, घर में आकर के कहा फातिमा बच्चे रो क्यों रहे, इन्हें फौरन चुप करवा, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। और बुजुर्गों ने तो हदीस के हवाले से यूं तक बताया है कि इमाम हुसैन को हज़रत फातिमा ज़हरा ने कुर्ता ऐसा पहनाया था कि जिसका ये बटन जो था जरा तंग था, और उस वक्त ये कॉलर नहीं होते थे, कॉलर तो बाद में आए हैं, ये कॉलर नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही यानी बगैर कॉलर के, यहाँ बटन बंद था और नाजुक गला, अल्लाह, और ये तंग था इसलिए गले पे निशान पड़ गया। मेरे आका ने फरमाया जल्दी बटन खोल, ये निशान पड़ गया। फातिमा से कहा ऐसा कुर्ता भी मत पहनाना कि मेरे बेटे के गले पे निशान पड़ जाए। कितनी मोहब्बत थी। मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, और खुतबा सुनना वाजिब, सहाबा की जमात नबी खुतबा दे रहे हैं, और मस्जिद में शहजादे आए सुर्ख लिबास पहने हुए, अल्लाह अकबर, जिन्हें देख के चांद भी शर्माए, अल्लाह अकबर, चांद भी शर्माए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर मिंबर पर नूर है तो मस्जिद से जो आ रहा है वो भी नूर है। बचपन था दोनों शहजादों का, आपने 12 सुना है, लड़खड़ा रहे, और हो सकता था कि गिर पड़े। मेरे आका ने खुतबा छोड़ा, मिंबर से उतरे, सहाबा से नहीं फरमाया कि उठा के ले आओ, बल्कि सफों को चीरते हुए शहजादों तक पहुंचे, उठाया, गले से लगाया और चूमा, और फिर मिंबर पर लेकर आगे बिठाया और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बुहुमा अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। वाह 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 हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। क्या ये दुआ रद्द होगी? जी जी जी, यानी सारा मजमा है सहाबा का, दीवानों का, सच्चों का, जन्नतियों का, आदिलों का। आपने फरमाया ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, मैं इन दोनों से मोहब्बत कर, और फिर सहाबा से फरमाया तुम भी इनसे क्या करो, मोहब्बत करो। अब ये तो सही था। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कि मेरे मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, तू उससे मोहब्बत कर। अब ये मेरे आका की दुआ है, और वाकई अगर हसनैन से सच्ची मोहब्बत है तो उस मुहिब को अल्लाह महबूब बना लेता है। और हदीसों में ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका था, हो सकता है कि वो हदीस मैं पूरी न कर चुका हूँ, वहां पर भी मामला यूं ही बदला था। और वहां पर मेरे आका ने फरमाया था कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत की। हाय हाय क्या बात
बात है। یعنی پہلے ادھر سے تھا اب ادھر ادھر سے سے واہ واہ یعنی اس نے تو محبت کی حسین سے جی اور یہ محبت مصطفیٰ سے تو ادھر سے تھی اب وہاں پر اس آگے نہیں پڑھ رہی ہے آگے خود رحمت نے بڑھ کے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو پتا کیا چلا کہ واقعی جن کو سچی محبت ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں اور جنت میں وہی جائیں گے جو اللہ کے محبوب ہیں تو دعا کیا مانگیں اس بابرکت محفل میں ہم صرف ایک ہی دعا مانگیں گے اور وہ دعا یہ ہے کہ مولا سچی محبت عطا فرما سچی محبت عطا فرما بے شک تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں محب بنایا اور ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی جو یہاں امن دے رہی ہے اور قبر میں نور دے گی اور حشر میں سرور دے گی جنت میں جائیں گے تو اسی محبت کے صدقے میں ایمان میں کام تب آئے گا جب یہ محبت ہوگی نمازیں بھی مقبول تب ہوگی جب محبت ہوگی اور نماز بھی قبول تب ہوگی جب نبی کے بعد آل نبی پہ درود پڑھیں گے تب قبول ہوگی تو درود پڑھتے ہیں تو آل نبی کا خیال نہیں آتا کیا نہیں آتا آتا یعنی جو سمجھے اس کو نہ سمجھے اس کو کیا خیال آئے گا اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں اور اگر یاد ہے تو ورنہ پھر یعنی جو یاد ہے اللہ قبول فرمائے بس یہی دعا کریں اور کیا سدھارتا تو کوئی نہیں ہے کسی کئی بار کہہ چکے ہیں لیکن کوئی نہیں آیا کہ ذرا سن لو یاد صحیح ہے کہ نہیں کوئی نہیں اور آئے گا بھی نہیں امید ہے کوئی نہیں آئے گا اور نہ کوئی یہ کہے گا کہ دعائے قنوت کیسے ہے جی واہ 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 حالانکہ حکم ہے دعائے قنوت پڑھنے میں کتنی فضیلتیں دعائے قنوت پڑھنے والا گویا کہ زندگی سے ہاتھ اٹھا کے اور اب سویا ہے کہ موت بھی آ جائے تو سیدھا جنت میں یہ تیاری آخری دعائے قنوت میں اگر ترجمہ کیا جائے تو الحمدللہ ایمان میں تازگی آ جائے دعائے قنوت ہے اس لیے اور دعائے قنوت پڑھ کے بندے نے زندگی سے مایوسی اب اگر سو گیا موت بھی آ گئی تو گویا کہ کلمے پہ جا رہا ہے سبحان اللہ تیاری سے جا رہا ہے اور یہ جائے گا بعد میں فرشتے رحمت کے پالے آ جائیں گے کہ تو تیاری سے آ رہا ہے تو ہم بھی انتظار نہیں کروائیں گے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے تو حسنین کریمین مصطفیٰ جان رحمت کے اتنے پیارے سجدے میں اور پیٹھ پہ بیٹھے ہیں کئی بار آپ اور ہم سن چکے ہیں جی یعنی امام حسن امام صحابہ کو میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ حجرے فاطمہ سے نکلے شہزادے امام حسن امام حسین پیکر نور میرے آقا سجدے میں گئے اور یہ پیٹھ پہ سوار اور اب میرے آقا سجدے سے سر ہی نہیں اتارے جب تک نہ اترے اور جب اترے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ میرے آقا سجدے ہی میں ان کو پیٹھ سے اتار کے نیچے بٹھاتے پھر سجدے کرتے اور پھر رکوع پڑھ کے دوسرے سجدے میں جاتے تو پھر سجدے میں آ جاتے کتنا پیار تھا حسنین کریمین سے اور یہ صرف مسجد ہی کی بات نہیں اس پیار کا اظہار آپ نے پورے شہر میں بھی بازاروں میں بھی کیا تھا اور وہ یوں کیا تھا کہ بٹھایا کندھے پہ زلفیں پکڑا دی اور صحابہ کے مجمع میں باہر گھوم رہے ہیں بچوں سے پیار گھر میں کیا جاتا ہے اور بازاروں میں لے کے گھومنے والے بہت کم ہوں گے لیکن جو ہوگا تو وہ اسی ارادے سے ہوگا کہ آقا کی سنت پہ عمل ہو جائے اب اس سنت پہ بڑی بڑی سنتوں پہ نہیں ہو رہا لیکن ہے یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں سنت سمجھ کر کے کوئی کر رہا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا اولاد سے پیار کرنا سبحان اللہ میرے آقا کی سنت ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن یہاں عجیب انداز ہے میرے آقا گھر سے نکلے ہیں اور فاطمہ الزہرا حجرے سے شہزادوں کو بلایا کندھے پہ بٹھایا بازار میں جا رہے ہیں کیا نہیں گئے تھے بازار میں وہ حدیث پاک بالکل اس پر ثبوت فراہم کر رہی ہے گھر سے نکلے کندھے پہ شہزادہ سوار ہے سامنے کوئی صحابی آ رہا تھا اس صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو اب وہ شہزادے سے کہہ رہا ہے نعم المرکب رکبت یا غلام کیا بات ہے اے شہزادے کتنا شان والا تو ہے کیسی سواری پہ سوار ہے یہ صحابی کا فرمان ہے کون سمجھ سکے اس کو سواری اور سوار یہ صرف الفاظ ہیں جو عربی زبان میں بولے جاتے ہیں لیکن سواری کسے کہتے ہیں سوار کا کام کیا ہوتا ہے اس کی تشریحات الگ الگ ہے جی سواری اور سوار
اور یہاں تو ہم سوار تو اب تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ سواریاں بھی نہیں رہی۔ اس صحابی نے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، رکبت یا غلام، اے شہزادے تو جس پہ سوار ہے۔ اور آپ سوار بھی تھے مصطفیٰ کے کندھے پہ، اور پھر مصطفیٰ کے مقدس زلف ہاتھ میں تھے۔ وہاں پر بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ شہزادوں نے ضد کی تھی کہ اونٹ پر جب سوار ہوتے ہیں تو سوار کے ہاتھ میں نکیل مہار ہوتی ہے، اور یہاں میرے ہاتھ میں نکیل اور مہار نہیں، آپ نے فرمایا زلف پکڑ لے۔ کیا بات ہے! اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ شہزادوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب صحابی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سواری دیکھی ذرا، سوار بھی تو دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ فیصلہ کیا کہ سواری کتنی عظیم ہے، فرمایا سواری تو دیکھی لیکن اس پر جو سوار ہے اسے بھی تو دیکھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسنین کریمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت تو یہ ساری محبتوں کا اظہار فرما کر کے میرے آقا نے اپنی امت کو گویا کہ یہ یعنی جسے کہا جائے کہ درس، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میں محبت کر رہا ہوں، مجھ سے کائنات محبت کر رہے، رب محبت کر رہا ہے، اور میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ لہٰذا ہے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر ایمان بچانا ہے تو تم بھی اسی طرح ان سے محبت کرنا، احبوہما۔ ہاں، اگر محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اس لیے میں صرف آخر میں ایک ہی جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، یہ جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نقبہ، نجبہ، اور اتنی کافی ہے، اور کیا ہے، اتنی بہت ہیں، یہ جتنے بھی درجے والے بڑے بڑے درجے والے ولی ہیں ان کو یہ ولایت ملی حسنین کی محبت سے، بے شک حسنین کی محبت کے صدقے میں۔ ساری جماعت صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت، چاہے جتنے سارے صحابہ، ان صحابہ کی سیرت زندگی کا مطالعہ کریں، قسم رب کی وہ اپنی بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی حسنین سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بیٹھے دور خلافت میں، کوئی وفد آیا تھا، وفد، آپ اندر بیٹھے تھے اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ کو کھڑا کر دیا تھا، فرمایا خاص بات ہو رہی ہے، باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، اندر اگر کوئی آئے تو آنے مت دینا۔ اب یہ باہر کھڑے تھے، کوئی اندر نہ جائے، اور آ گئے امام حسین، اور آپ جب آئے تو حضرت عبداللہ نے تو منع تو نہیں فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں تو حضرت عمر نے کھڑا کیا ہے کہ باہر سے کوئی آئے تو اندر نہ جانے دے۔ تو آپ نے، حضرت عبداللہ نے روکا نہیں، حضرت امام حسن یا امام حسین خود چلے گئے، اندر نہیں گئے، اور اندر نہیں گئے۔ اب وہ مجلس برخاست ہوئی، اور جب حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا شہزادہ آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر فرمایا میں نے کہا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں، اور مجھے بھی اجازت نہیں ملی، میں بھی نہیں گیا، آپ کی مرضی، وہ ملے نہیں، چلے گئے۔ حضرت عمر نے سارے کام کاج چھوڑے اور اسی وقت آئے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے کہ شہزادے میں آپ کے لیے کوئی منع نہیں تھی، آپ واپس کیوں گئے؟ اور حضرت عمر نے اس وقت جملہ بولا تھا، ایسے کئی مواقع آئے تھے، انہوں نے فرمایا ہمارے سروں پہ جو بال ہو گئے وہ صدقہ آپ کا ہے، یہ دربار جو ملا ہے عمر کو، یہ صدقہ آپ کا ہے، اور یہ مسندیں، یہ مرتبے، یہ مقام، یہ صدقہ آپ کا ہے۔ اور پھر ایسی کئی بحثیں بھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب ایک بار یہ کہا تھا کہ مجھے کم دے رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے ہیں، بچے تھے نا بچے، حضرت عمر نے مال تقسیم کیا اور امام حسن امام حسین کو ذرا زیادہ دیا اور اپنے بیٹے کو کم دیا، تو بیٹے نے کہا انہیں زیادہ اور مجھے، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ ذرا ہوش اور سنبھل کر کے بات کر، کہاں تو اور کہاں وہ، کیا بات ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے جو گفتگو کی تھی، اللہ اکبر،
اور بیان کرنے والی بھی کوئی ایسی زبان اور سمجھنے والا بھی ایسا ہو. آپ نے فرمایا عبداللہ مقابلے کی بات کر رہا ہے, دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر مقابلہ کرنا ہے تو لا ان کی نانی جیسی نانی. واہ 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 اب آپ نے جو گنوانا شروع کیا, جی فرمایا ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے. اب حضرت عبداللہ کیا کہیں, فرمایا ان کے نانا جیسا تیرا نانا ہے. اللہ اکبر. یہ جتنے بھی قرابت دار تھے جو اہل بیت پاک ہیں, حضرت عبداللہ نے کہا ابو معافی فرما دے, ان کے قدموں کی خاک جیسا بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے والد علی ہیں, ان کی ماں فاطمہ ہے, نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, نانا محمد مصطفیٰ ہے, ماموں یہ ہے, چاچا یہ ہے, فلاں فلاں خاندان نبوت کے نام گنوائے. اور یہ وہ دو تھے نور کی تصویریں, کہاں سے لاتے ایسے؟ تو سارے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر تو شہزادے کو اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے, اور حضرت علی کی موجودگی میں کہتے تھے علی یہ تو میرے نبی جیسا ہے, یہ شہزادہ تو میرے. اب یہ کیا تھا, سارے صحابہ بے انتہا محبت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں سچی محبت عطا فرما دے. وقت اگر زیادہ ہو تو معذرت خواہ ہوں, اور مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت ہوا کتنا, لیکن لگ رہا ہے کہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا اور ہو جاتا ہے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. یہ اب میری طرح کمزوری ہو گئی ہے, کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے, اور اگر ہو گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں, لیکن اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے اور ان کرم والی درباروں سے ہم پہ کرم کی برسات ہو جائے. اس امید پہ محفل سجائی ہے کہ محشر میں شفاعت کریں گے. آمین آمین. ہمارے دامن خالی ہیں, اور وہاں پر اگر کوئی دامن ہمیں بچائے گا تو انشاءاللہ حسنین کریمین کا پاک دامن بچائے گا, اور انہی کے صدقے میں انشاءاللہ. لیکن اللہ کرے سچے ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام.